اب حالات تو یہ ہیں کہ جتنے بھی ایکسپیرینس پائلٹس ہیں یا جو انجینئرس ہیں کافی حد تک تو ویسے ہی چھوڑ کے جا چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے، اور مزید بہت ساروں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا چھوڑنے کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ آج کی ایک بری خبر کہہ لیجئے، سیڈ نیوز، یہ رپورٹ کیا ہے ایکسپریس ٹریبیون نے مارچ 26 25۔ وہ کہتا ہے کہ پی اے اسٹل گراؤنڈڈ ان یو کے ایئر اسپیس، یعنی پی اے کا کل فیصلہ انہوں نے کرنا تھا کہ پی اے یورپ میں تو اس کو پرمیشن مل گئی تھی فلائی کرنے کی، بٹ یو کے کا ابھی ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ فلائی کر سکتی ہے کہ نہیں آؤٹ آف پاکستان ٹو یو کے۔ تو وہ انہوں نے یو کے سول ایویشن نے بین نہیں ہٹایا، ایسا کہنا ہے ایکسپریس ٹریبیون کا۔ یو کے نے یہ جو بین نہیں ہٹایا، یہ صرف کچھ سیفٹی کنسرنز ہیں جو انہوں نے ریز کیے۔ یہ اب ظاہر ہے انہوں نے سیویلیشن کے لیول پر ریز کیے ہوں گے۔ موسٹ پروبیبلی جو ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا پی آئی کا، جو ایک سنگل ٹائر کے ساتھ کراچی سے لاہور آ کے جہاز لینڈ کر گیا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ میٹنگ وہ کب رکھتے ہیں۔ یو کے ڈپارٹمنٹ فار ٹرانسپورٹ جو کہ ڈی ایف ٹی کہلاتا ہے، انہوں نے کنفرم کیا ٹیوزڈے کو کہ یہ ان کا ایک اسپوکس مین جس نے کنفرم کیا کہ یہ ریسٹرکشنس نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ریسٹرکشنس پاکستان پی آئی کے اوپر لگائی گئی تھی، یہ کوئی 4 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ایک عمران خان صاحب کے دور میں ایک فیڈرل منسٹر ہوتے تھے سرور صاحب، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا تھا جو دینا نہیں چاہیے تھا ان کو اسمبلی کے فلور پہ، کہ ان کے جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنس، میجورٹی پائلٹس کے لائسنس جو جعلی ہیں، اور جس کے بعد کنسرن ریز ہوا یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، تو جس کی وجہ سے پھر وہ پی آئی کو انہوں نے بین کر دیا۔ اور سیویلیشن کی ظاہر ہے اصل مسئلہ تو سیویلیشن کا جو ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے، یہ سارا کام ان کا تھا، وہ چونکہ وہی سارے سرٹیفائی کرتے ہیں پائلٹس کو، ایئر لائنس کی ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، تو وہ پھر پی آئی کو انہوں نے بین کر دیا۔ یو کے کا سیویلیشن کا جو اسپوکس مین ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ایئر لائن کو ابھی فردر ریگرس پروسیجر سے گزرنا ہوگا تاکہ اس کے اوپر سے یہ ریسٹرکشن ہٹائی جا سکیں، اور اس کے لیے کام کرنا ہوگا نہ صرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو، بلکہ سول ایویشن جو ریگولیٹری باڈی ہے اس کو بھی۔ یو کے سیویلیشن کی ویب سائٹ پہ ان تمام ایئر کیریئرز کی ایک لسٹ موجود ہے جس کے اوپر یہ سیکشن لگائی گئی ہے، اور ایکچولی ان کی پاکستان کے لیے بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام وہ ایئر لائنز جو سول ایویشن جن کو اوور سائٹ کرتی ہے، ظاہر ہے ساری ایئر لائنز کو کرتی ہے، تو سول ایویشن پاکستان جو ہے، جو ریگولیٹری باڈی ہے، وہ جتنی ایئر لائنز کو اوور سائٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر، وہ تمام وہ ایئر لائن یو کے یا یو کے اندر فلائی نہیں کر سکتی، یعنی پاکستان سے یو کے یا پھر یو کے اندر فلائی نہیں کر سکتی۔ سو اصل مسئلہ جو ہے وہ، جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، وہ سیویلیشن کا، ریگولیٹری باڈی کا ہے، کہ وہ ان چیزوں کو سرٹیفائی کرے اور ایئر لائنز کی مانیٹرنگ کرے، ان کے ٹیکنیکل ایشوز کو، ان کی مینٹیننس کیسی ہے، پائلٹس ٹریننگ کیسی ہے، کورسز کیسے ہیں، ایئر سیفٹی کا معیار کیسا ہے، فلائٹ مینجمنٹ سسٹم کیسا ہے، یہ سب چیزیں مانیٹر کرنی ہے سول ایویشن میں، جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے۔ اور یہی ایاسا کا بھی کنسرن تھا، یہی ایف اے کا کنسرن تھا، اور یہی اب یو کے سول ایویشن کا بھی کنسرن ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستانیوں کو کافی امید تھی، اور پی آئی میں بھی کافی امید کی جا رہی تھی کہ چونکہ یورپ سے بین اٹھ گیا تو یو کے بھی بین اٹھا لے گا۔ یہ کافی پچھلے دنوں ایک ڈی جی سی اے کا بھی ایک انٹرویو آیا کامران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ بڑی امید ہے کہ یہ بین اٹھ جائے گا، اور بھی کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ بین اٹھ جائے گا۔ اور چونکہ ایسی باتیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ جو برٹش ایئر سیفٹی کمیٹی ہے، ان کا اجلاس تھا پرسوں،
اور ڈے بفور یسٹرڈے، تو اس میں امید کی جا رہی تھی کہ وہ یہ بین ہٹا لیں گے، اور لیکن ظاہر ہے اس امید پہ پانی پھر گیا. نہ ایک سٹیٹمنٹ جو ارسپانسبل سٹیٹمنٹ تھی اس وقت کے ایویشن منسٹر دیتے، اور نہ آج یہ دن نہ صرف پی آئی کو، باقی تمام ایئر لائن جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں ان کو دیکھنا پڑتا. وہ کیا کسی نے خوب کہا نا، کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دے شوق بھی سی. چکر یہ ہے کہ باقی تو جو لوگ کر ہی رہے ہیں، ہم خود بھی ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جن کو بات کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے اس کو تول لو، تو وہ منہ سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جس کا پھر خمیازہ آپ کو ایک عرصہ بوتنا پڑتا ہے. اور یہ 4 سال کا عرصہ جو پی آئی نے اس بین کے ساتھ گزارے، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. یہ بین جو تھا آپ کو یاد ہوگا، یہ 2020 میں جولائی 2020 میں یہ لگا تھا یو کے اور یورپین ایئر اسپیس میں اور امریکہ میں، اور آج 2025 ہو گیا. اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا جب کراچی میں ایک ایئر بس 320 جس کی کریش ہوا تھا، اور اس میں سب لوگ مارے گئے تھے سوائے ایک کے انفارچونیٹلی. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ابھی 2024 کے اینڈ میں اور 2025 کے شروع میں آپ دیکھیے کہ امریکہ میں کتنے کریش ہوئے، کینیڈا میں ہوا ہے، امریکہ میں ہوئے، ساؤتھ کوریا میں ہوا. تو کیا وہاں کے جو باب اختیار ہے یا ایویشن منسٹر ہے یا جو سول ایویشن ہے، وہ اٹھ کے یہ اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے دیتا کہ سارے پائلٹس ہمارے سارے جیلی ہیں. میں پھر کہوں گا کہ میں اس لیے ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ جو بھی شخص جس کے پاس بھی غلط لائسنس ہو، یا وہ ڈاکٹر ہو یا وہ پائلٹ ہو یا وہ کوئی بھی ہو، اس کو سزا دینی بنتی ہے. اس سے آپ کوئی منع نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہونا چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو سزا بالکل دینی چاہیے تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو. بٹ پوری دنیا میں شور مچانا یہ مناسب نہیں تھا، اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا اور ابھی ہو رہا ہے. اس 4 سال میں جو پی آئی پہ بین لگا، اپروکسیمیٹلی جو کہ پی آئی کے اوپر آلریڈی فائنینشیل کرنچ تو بہت زیادہ لاس میں ہے، تو تقریباً 40 بلین کا نقصان تو صرف پی آئی کو آلموسٹ ایک اندازے کے مطابق اتنا نقصان ہوا ہے. اس پہ بہتر طور پر روشنی تو پی آئی ڈال سکتی ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، بٹ ایک اندازے کے مطابق اتنا نقصان ہوا ہے. اس امید کے ساتھ پی آئی کے جو اسپوکسمین تھے عبداللہ حفیظ خان صاحب، یہ جب ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی کہ بین نہیں لفٹ ہوا، تو ان کا خیال تھا کہ اگر یہ بین اڑ جائے تو پی آئی بہت جلد لندن، مانچسٹر اور برمنگھم کے لیے اپنی ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرے گی. پر ڈی ایف ٹی نے یہ بین نہیں ہٹایا. اب دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا اگلی میٹنگ کا تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کب ہوگی، اور جب ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ وہ اب کب یہ کرتے ہیں. مین وائل ایز یوزول خبریں آ رہی ہیں کہ پی آئی کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے ایک فاسٹ ٹریک کا پلان کیا گیا، اس کی منظوری دی گئی ہے. اب دیکھیے وہ فاسٹ ٹریک جو ہے وہ کب اس پہ عمل کیا جاتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق جو ٹیوزڈے کو ہوئی، انہوں نے کہا کہ پی آئی پرائیویٹائزیشن کی ایک میٹنگ ہوئی ہے چیئرڈ بائی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک فاسٹ ٹریک ہم نے اپروو کیا ہے کیبنٹ کمیٹی نے، جس سے ہم اس کو ایز کوئکلی ایز پاسبل ہم پی آئی کو پرائیویٹائز کریں گے. اور اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے 51 سے لے کے 100% شیئرس نیگوشیبل ہیں. جہاں بھی یہ بات بن جائے تو اس کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے ود آل مینجمنٹ کنٹرولس. یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بٹ یہ ہر 4 مہینے کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے، پھر اس کے بعد بس اینڈ آف دی اسٹوری، پھر وہ بات آگے چلی جاتی ہے. اب یہ کب میچور ہوگی گاڈ نوز. یہ بات کافی حد تک صحیح ہے کہ ظاہر ہے جو ایک بات ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کام بزنس چلانا نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام ریگولیٹری ادارے بنانا ہے جو مختلف بزنس کو کنٹرول کرتے ہیں، لاز بنانا ہے، پروسیجرز بنانا ہے.
نہ کہ خود بزنس کرنا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ پی آئی پرائیویٹائز ہو جائے اور وتھ فل مینجمنٹ کنٹرول تو ڈیفینیٹلی جو بھی اس کو اون کرے گا وہ اس طرح کا ہیوی لاس تو برداشت نہیں کرے گا. وہ ڈیفینیٹلی اس میں پروسیجر چینجز کرے گا, باقی ساری چینجز کرے گا اور اس کے پروسیجرز بہتر کرے گا, سٹاف کم کرے گا, زیادہ کرے گا, جہاز مزید ایڈ کرے گا. ظاہر ہے ایک اچھا بزنس مین ہوگا تو وہ سب چیزیں اپنے فائدے کے لیے سوچے گا, اور اس سلسلے میں جب سب چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پی آئی کی ریپوٹیشن بہتر ہوگی, پی آئی کی سروس بہتر ہوگی, فائنینشیل لاسز ختم ہوں گے اور ایک بہتر ایئر لائن ڈیولپ ہوگی اور فضا میں فلائی کرے گی. اب دیکھتے ہیں یہ کہاں تک ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس, یہ سب چیزیں جو ہوئیں اوور اے پیریڈ آف 4 years, لاسٹ جولائی 2020 سے آج تک, اگین ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور توقع کر سکتے ہیں کہ جب بھی یہ جو ارباب اختیار ہیں یا جو بھی پی آئی کے اوپر ہیلم فیئر کے اوپر جو آ کے صاحب بیٹھتے ہیں یا جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچ لیں کہ اس سے ڈپارٹمنٹ کو کتنا نقصان ہوگا. اور رہی بات باقی ٹریننگز کی, پائلٹ ٹریننگ کی, انجینئرنگ ٹریننگ کی, تو وہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ اب حالات تو یہ ہیں کہ جتنے بھی ایکسپیرینس پائلٹس ہیں یا جو انجینئرس ہیں کافی حد تک تو ویسے ہی چھوڑ کے جا چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے, اور مزید بہت ساروں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا چھوڑنے کے لیے. ایک بات یاد رکھیے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ ایویشن انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ سیم لائک ڈاکٹرس, یہ ایسی انڈسٹری ہے کہ اگر آپ کو ایک 777 کا کیپٹن چاہیے یا ایئر بس کا کیپٹن چاہیے یا بوئنگ کسی جہاز کا کیپٹن چاہیے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھر سے بندہ پکڑا اس کو لا کے وہاں بٹھا دیں. اٹ ٹیک ٹائم. تو جب آپ کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ مین پاور اگر آپ کو چھوڑ کے چلی جائے تو دوبارہ حاصل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. نمبر 1 سیم از جیسے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے یا جو اوپن سرجری کرتا ہے یا دوسرے جو سرجنس ہیں, تو 20 25 30 سال کے ایکسپیرینس کے بعد وہاں پہنچتے ہیں. تو آپ کسی بھی جونیئر ڈاکٹر کو جس نے ریسنٹلی MBBS کیا ہو یا اس کا 2-4 سال کا تجربہ ہو تو اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہارٹ سرجری کر لے گا. سیم از ہیئر. انفارچونیٹلی ہمارے پاس آلریڈی پائلٹس کی اور انجینئرس کی پی آئی کو ایکسٹریم شارٹیج ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس کو اگر یہ پرائیویٹائز ہوتی ہے جلد از جلد تو وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے اس چیز کو, کیونکہ خالی بہت سارا سٹاف ایسا بھی ہے جو کہ پنجابی یہ کہتے ہیں کام دا نہ کاج دا, تو وہ اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی بزنس مین جو اس کو اون کرے گا وہ اس طرح کے لوگوں کو بالکل برداشت نہیں کرے گا. ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد یہ پرائیویٹائز بھی ہو اور کوئی بہتر شخص اس کے اوپر آئے, یا گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ وہ خود رن کر سکتی ہے. لیٹس سی دونوں میں سے کیا چیز فیصلہ ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے, اور کب یہ سارے بین اٹھتے ہیں اور کب پی آئی کی سروس بہتر ہوتی ہے, جہازوں کی حالت اور اس کی سروس اور اس کی مینٹیننس. لیٹس سی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.